السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بے حد عجیب تھا۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں۔ اس اسکول میں میرا پہلا دن تھا۔ مجھے پہلے دن سے ہی اسکول تھوڑا عجیب سا لگا، لیکن میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر سے کہا کہ کیا تمہیں یہ اسکول عجیب سا نہیں لگتا؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا، لگتا ہی نہیں، یہ ہے بھی ہے۔ اس نے مجھے پھر جو واقعہ سنایا، آج میں آپ کو وہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھی جس میں اسٹوڈنٹس اپنے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے باہر ایک گیلری تھی جو کہ تصویروں سے بھری پڑی تھی۔ یہ ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے تھے، مطلب ایجادات یا کرنر جلنر رہ چکے تھے۔ میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں، اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا خاص ممبر تھا، تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک طالب علم آیا تبلیغ کے حوالے سے، جس کو واپس جانے کے وقت دیر ہو گئی۔ وہ اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ اب آپ کو بے حد دیر ہو گئی ہے، تو آج کی رات ہمارے اسکول میں آپ گزار لیں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیے گا۔ اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو وہ گھر جائیں، اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے کر ہم سب گھر جائیں۔ ہم اس طالب علم کو رات 12 بجے کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ گئے۔ کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی نزدیک ہے، تو ہم اس کو بتا کر گئے تھے، اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو آپ فون کر دیجیے گا۔ جب ہم لوگ صبح اسکول آئے تو دیکھا کہ وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ جب ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے ہی آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کے ٹائم اٹھنا تھا، جلدی سونے کا پروگرام بنایا، لیکن جیسے ہی میں بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو اسکول کے باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں سمجھا کہ آپ لوگ واپس آئے ہیں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، میں تھوڑا گھبرایا، لیکن دل میں خیال آیا کہ شاید وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر جا کے دروازہ بند کر لیا اور سونے لگا۔ جیسے ہی میں نے سونے کے لیے بستر پر لیٹا، پھر دروازے کی آواز آئی۔ میں پھر دوڑ کر دروازے کی جانب گیا کہ دیکھوں تو یہ کون ہے جو آدھی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر سے وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اب ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا، تو پھر دروازہ بجا۔ کی بار باہر والے گیٹ کا نہیں بلکہ میرے کمرے کا دروازہ تھا۔ میں دھنگ رہ گیا۔ اس اسکول میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصاویریں لگی تھی، سب کرنل جرنل بڑے لوگ، کچھ تو حیات تھے اور کچھ زیادہ تر تو مر چکے تھے، سب زندہ ہو کر میرے کمرے میں آ گئے اور مجھے باہر گھسیٹنے لگے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ سارے مجھے گھسیٹ کر باہر لیا اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں اپنا موبائل تلاش کرنے لگا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات میں ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور بس یہی سوچنے کے انتظار میں تھا کہ کب صبح ہو اور میں اسکول سے نکلوں۔ اس دن کے بعد میں نے کچھ بھی کسی کو اسکول کے بارے میں نہیں بتایا۔ آج تک اس رات کا مجھ پر خوف طاری ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔